انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں انڈین آرمی کے مسلمانوں نے جس طرح ان کی مدد کی اور خطرے مول لے کر بھگوڑے ہوئے اور ان کے شانہ بشانہ لڑے، یہ ساری تفصیلات میں نے پیش کر دی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانی فوجیوں کا ترکوں کے خلاف نہ لڑنا اور ایسے ہی کئی اور واقعات ہی بتاتے ہیں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت ہے اور مسلمان کا بھائی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی عالم دین نے ایسا آواز نہیں سنایا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے۔ اگر میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا تو ان سپاہیوں کے متعلق سوچیں جو چٹے ان پڑھ تھے لیکن وہ انڈونیشی مسلمانوں سے جا ملے تھے۔ آخر یہ کیا جذبہ تھا جو انہیں اس طرف لے گیا تھا؟ یہ وہی جذبہ تھا جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں پیدا کیا تھا۔ وہی جذبہ آج بھی ہمارے خون میں چلا آ رہا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جسے آج کفار مسلمانوں کے دلوں سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا پر نگاہ ڈالیں، مسلمانوں کے لیے کہیں بھی امن و امان نہیں، ان کے اپنے ملکوں میں بھی امن و امان نہیں، اور مسلمان آپس میں خون خرابے میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیں، اس آپس کی خونریزی میں یہودی اور صلیبی کے ہاتھ نظر آئے گا۔ برطانوی کرنل لارنس کے متعلق تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ وہ عرب میں جاسوس بن کر گیا تھا اور اکثر لوگ اسے جاسوسی سمجھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ صرف جاسوس نہیں تھا، وہ بہت بڑی نظریاتی تخریب کاری کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا۔ اس وقت عراق اور چند علاقوں پر ترکوں کی حکومت تھی۔ کرنل لارنس نے عربوں کا ہمدرد بن کر ان کی اس طرح برین واشنگ کی کہ تم عرب ہو اور وہ یعنی ترک غیر ملکی ہے اور تم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس نے مسلمانوں پر ترک اور عرب کا لیبل لگا کر انہیں دو حصوں میں کاٹ دیا اور اسلام کا رشتہ توڑ دیا۔ ہندوستان میں آزادی سے پہلے ہندوؤں کے روحانی پیشوا مہاتما گاندھی نے بھی ایک فتنہ پیدا کیا تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے لوگ پہلے ہندوستانی ہیں اور اس کے بعد وہ مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی وغیرہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مذہب ثانوی حیثیت رکھتا ہے اور مذہب کی بنیاد پر کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، اصل رشتہ وطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھے اور مذہب کو کوئی اہمیت نہ دے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مہاتما گاندھی بھی اپنی ہندو مذہب کو اہمیت نہ دیتا۔ اس کا در پردہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی رشتہ اور جذبہ نکال دیا جائے۔ اس نے ہندوانہ عیاری اور مکاری سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کے علماء دین کو بھی اپنے جال میں لے لیا اور ان پر نیشنلسٹ علماء کا لیبل لگا دیا تھا۔ افسوسناک بلکہ انتہائی شرمناک حقیقت یہ ہے کہ علماء مہاتما گاندھی کے ہمنوا بن گئے اور اس طرح ہندوستان کے مسلمان نظریاتی طور پر دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ تو وہ تھا جس نے اپنے الگ اسلامی وطن کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے جنگ آزادی لڑی، اور دوسرا حصہ وہ تھا جو اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندوؤں کے ساتھ ہندو ہو گیا تھا۔ لیکن اسلامی جذبہ مرا نہیں کرتا۔ انہی وطن پرستوں سے مسلمان الگ ہونے لگے اور تحریک پاکستان میں شامل ہونے لگے۔ ہندوؤں، یہودیوں اور اہل صلیب کی کوشش جاری رہی اور انہوں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور پرکشش طریقے استعمال کر کے مسلمانوں کو مصری، عراقی، ایرانی، شامی، عربی اور ترک وغیرہ میں تقسیم کر دیا، اور اب ساری دنیا میں مسلمان بٹ کر اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اہل صلیب کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کو یاد کرے جب مسلمانوں کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی تھی، لیکن وہ سب مسلمان کہلاتے تھے۔ ان کے ملک الگ الگ نہیں تھے، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے۔ تفرقہ بازی یعنی فرقہ بندی ایک الگ موضوع ہے، میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں تھے، بلکہ سب اسلامی رشتے میں منسلک تھے، تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ہی ڈور میں پروئے ہوئے تھے۔ یہود و نصارہ نے بڑی کامیابی سے تسبیح کے ان دانوں کو بکھیرا اور دنیا کی اس عظیم طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اپنے ملک میں دیکھ لے، ایک ملک کے باشندے ہو کر اور ایک دین کے پیروکار ہو کر ہم ایک نہیں رہے۔ ہم ایک طرف مذہبی فرقوں میں اور دوسری طرف سیاسی جماعتوں میں بٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے کے منہ نوچ رہے ہیں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اخوت و اتحاد کا جذبہ مسلمانوں کے خون میں چلا رہا ہے۔ اسے وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ قباحت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ ہمارے لیڈروں نے ہم میں پیدا کر دی ہے کہ ہم لوگ دنیاوی مفادات کو عزیز سمجھنے لگے ہیں اور اسلام کو پشے پشت ڈال لیا گیا ہے۔ میں یہ بات بعد میں کہنا چاہتا تھا، لیکن ذکر اسلامی رشتے کا آ گیا تو میں اس کا مختصر سا ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں انڈین آرمی کے مسلمان فوجیوں اور انڈونیشی مسلمانوں کے ساتھ جا ملے تھے۔ ان کی تعداد کوئی معمولی سی نہیں تھی۔ اس وقت ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایک روز ہم آزاد ہوں گے اور ہندوستانیوں کے بجائے پاکستانی کہلائیں گے۔ یہ تو ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے الگ وطن کے لیے آزادی کا جہاد شروع کر دیا ہے، جو بعد میں تحریک پاکستان کے نام سے مشہور ہوا۔
ہم نے انڈونیشین مسلمانوں کا ساتھ دیا تو وہ اسلامی جذبے کے تحت اور اللہ کے حکم سے دیا تھا، لیکن انڈونیشیا والوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب ہم پر ایک وقت آن پڑا تھا۔ یہ تھی ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ۔ حقیقت یہ کہ ہم لوگ جذبے کے زور پر لڑے تھے، ویسے ہندوستان کی جنگی طاقت کے سامنے ہماری کوئی جنگی طاقت نہیں تھی۔ ہندوستان نے 21 ڈویژنوں سے حملہ کیا تھا، جسے ہمارے 5 ڈویژنوں نے روکا تھا۔ ہمارے ڈویژن پورے 5 نہیں تھے، ایک ڈویژن ادھورا تھا۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، چمنڈا میں ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی، اس میں 600 سے 1000 ٹینک ہندوستان کے تھے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف 150 ٹینک تھے۔ انسانی نفری کا حساب یہ تھا کہ انڈین آرمی کی نفری 50,000 تھی اور ادھر ہماری کل 9,000 نفری تھی۔ تمام محاذوں پر دونوں طرف جنگی طاقت کی اور نفری کی نسبت تناسب ایسے ہی تھا۔ مسلمان ممالک نے کچھ نہ کچھ ہماری مدد کی تھی، لیکن جو مدد انڈونیشیا نے کی تھی وہ حیران کن تھی اور ایک بڑا ہی اہم اور تاریخی واقعہ ہے۔ اس وقت انڈونیشیا کا صدر احمد سوکارنو مرحوم تھا۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی کا لیڈر بھی وہی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ انڈین آرمی کے جو مسلمان اس کی جنگ آزادی میں اس کے ساتھ جا ملے تھے وہ سب پاکستان میں آنے والے علاقوں کے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ دوستی کا حق ادا کر دے۔ ہمارے ایئر فورس کے سابق کمانڈر ان چیف ریٹائر ایئر مارشل اصغر خان نے، جو ستمبر سن 65 میں ریٹائر ہو چکے تھے، مدد کے لیے انڈونیشیا گئے اور سوکارنو مرحوم سے ملے۔ سوکارنو مرحوم نے حکم دیا کہ پاکستان جو کچھ مانگتا ہے اسے دے دیا جائے۔ اصغر خان کا بیان ہے کہ ان کے لیے وہاں اسلحہ خانے اور بارود خانے کے سٹور کھول دیے گئے اور کہا جو چاہے اور جتنا چاہے لے جاؤ۔ سوکارنو مرحوم نے ایک اور بات بھی کہہ دی جس کی توقع نہیں تھی۔ خلیج بنگال میں انڈیمان کے نام سے جزیروں کا ایک جھرمٹ ہے جو کسی وقت کالا پانی کہلاتا تھا۔ ان جزائر پر ہندوستان کا قبضہ ہے اور یہ جزائر ہندوستان کو انگریز دے گئے تھے۔ سوکارنو مرحوم نے ایئر مارشل اصغر خان سے کہا کہ وہ اپنے افواج کو حکم دے گا کہ جا کر جزائر انڈیمان پر قبضہ کر لو، کیونکہ یہ جزائر ہمارے ہیں، ہندوستان کے نہیں۔ سوکارنو کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح وہ ہندوستان کی توجہ انڈیمان کی طرف کر لیں گے اور پاکستان کی سرحدوں پر ہندوستان کی فوجی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ ایئر مارشل اصغر خان نے یہ تجویز قبول نہ کی اور کہا کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر انڈونیشیا کو اتنا زیادہ نہیں الجھانا چاہتے۔ سوکارنو مرحوم نے اپنی ایئر فورس کو حکم دیا کہ 200 مگ لڑاکا بمبار طیارے ہوا بازوں سمیت تیار رہیں اور اشارہ ملنے پر مشرقی پاکستان پہنچ جائے۔ یہ کوئی معمولی سی مدد نہیں تھی۔ اس وقت مگ طیارے کو فضا کی دہشت کہا کرتے تھے۔ سوکارنو مرحوم کو روس نے مگ طیارے دیے تھے۔ سوکارنو نے وہ طیارے اپنے ہوا بازوں سمیت مشرقی پاکستان بھیج رہے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ وہ تیار تھے کہ ہندوستان نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو انڈونیشیا کی یہ لڑاکا ہوا باز مگ طیارے لے کر پہنچ جائیں گے۔ اس اتنی بڑی مدد میں ایک آبدوز بھی شامل تھی جو انڈونیشیا سے کراچی پہنچ گئی تھی اور پھر وہ خلیج بنگال میں زیر آب گشت کرتی رہی۔ میں پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بھی مشہور ہے کہ سوکارنو مرحوم نے اپنی نیوی خلیج بنگال کی طرف بھیج دی تھی اور کہا تھا کہ مشرقی پاکستان سے ذرا دور رہیں اور جو ہی کال ملے مشرقی پاکستان کے ساحل پر پہنچ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے ستمبر سن 1965 میں مشرقی پاکستان پر حملہ نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستانیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ انڈونیشیا کی نیوی اور ایئر فورس مشرقی پاکستان کی دفاع کے لیے تیار ہے۔ مختصر یہ کہ انڈونیشیا نے پاکستان کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ لیا تھا۔ یہ تو انڈونیشیا کی سرکاری مدد تھی۔ انڈونیشیا کے شہریوں کا جذبہ دیکھیں۔ انہیں خبر ملی کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے تو انہوں نے جکارتا میں، جو انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے، ہندوستانی سفارت خانے پر حملہ کر دیا۔ انڈونیشیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہندوستانی تاجر اور دکاندار اچھی خاصی تعداد میں تھے۔ انڈونیشی مسلمانوں نے ان کی دکانوں اور ان کے تجارتی اداروں پر حملے شروع کر دیے اور لوگوں سے کہا کہ ان سے یعنی ہندو دکانداروں سے کوئی چیز نہ خریدے۔ اس وقت کے اخبار گواہ ہیں کہ انڈونیشیا سے بے شمار ہندو تاجر اور دکاندار بھاگ کر ہندوستان آ گئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسلامی رشتے کی کرامات تھی۔ ایک ہی سال بعد امریکہ اور ہندوستان نے جس طرح سوکارنو مرحوم کو اس کی سزا دی تھی وہ میں آگے چل کر سناؤں گا۔